بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے مختلف قسم کی معلوماتی ویڈیوز لے کر پیش ہوتے رہتے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیوز کی سیریز پیش کریں گے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے جو کسر صلیب کا کام کیا گیا ہے، یعنی مسیحیوں کرسچنز کے جو جھوٹے اور باطل عقائد ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اور ان کا ساتھ رد بھی پیش کیا گیا ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ آنے والا مسیح اور مہدی کاسر صلیب ہوگا، جس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں میں اور گھروں میں جا کر صلیبیں توڑتا پھرے گا، بلکہ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اپنے دلائل کے ذریعے عیسائیوں کے باطل عقائد کا جھوٹ لوگوں پر واضح کرے گا، تاکہ خود مسیحی عیسائی کرسچنز اپنے غلط عقائد پر اطلاع پا کر ان کو چھوڑ کر حقیقی دین یعنی اسلام کی طرف آئیں، اور مسلمان اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان عیسائیوں کے باطل اور جھوٹے عقائد سے بچ کر ان سے دور رہیں. اس ویڈیوز کی سیریز کے 18 حصے ہیں، جو ہم تقریباً ہر ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہوگی، اور یہ چھوٹا سا تعارف ہر ویڈیو کے پہلے ہوگا، اس کے بعد ہم یہ ویڈیو پیش کریں گے. تو آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام. ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے پروگرام کا موضوع، اور آج اس سلسلے کا 13واں پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے والے جو مسیحی کہلاتے ہیں ان کے عقائد اور نظریات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا آج وہ عقائد اور نظریات جن کو دنیائے مسیحیت اپنائے ہوئے ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بیان فرمودہ ہیں، یا آپ کے فرمودات کے صریحاً خلاف اور بعد میں بنائے گئے ہیں. سلسلہ وار پروگرام کرتے ہوئے ہم نئے عہد نامے کے الہامی مقام کے بارے میں یہ گفتگو کریں گے. گزشتہ پروگرام بھی ہمارا اسی موضوع پہ تھا، آج بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. گزشتہ پروگرام میں ہمیں محترم میر محمود احمد صاحب ناصر نے یہ بتایا تھا کہ 2 نظریات الہامی ہونے کے بارے میں پائے جاتے ہیں نئے عہد نامے کے. ایک جو 1000 سال تک تقریباً رائج رہا کہ یہ لفظاً و معناً الہامی ہے، اور دوسرا نظریہ جو آج کل رائج الوقت ہے اور شروع میں بھی یہی تھا کہ یہ الہامی نہیں ہیں، لفظاً الہامی نہیں ہیں، بلکہ انسپائریشن کے نتیجے میں یہ کتابیں تحریر کی گئی ہیں. تو اسی سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے. محترم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جواب دینے کے لیے، اور پروگرام کے شرکاء میں مکرم نداء ظفر صاحب، مکرم محمد نیر احمد صاحب منگلہ، مکرم راشد محمود صاحب اور مکرم عبدالرحمن صاحب موجود ہیں. تو محترم میر صاحب، آپ سے آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہے کہ نئے عہد نامے کی کوئی اندرونی اور بیرونی شہادت ایسی نہیں ملتی کہ یہ الہامی ہوں، اور الہامی لفظاً الہامی ہونا بھی دور کی بات، اور انسپائریشن والی بات بھی پوری طرح متحقق نہیں ہوتی، تو کیا قرآن مجید کی طرح نئے عہد نامے کے جو کتابیں ہیں وہ متفقہ ہیں، یا ان کا کوئی حصہ یا کچھ کتابیں
رفتہ رفتہ وہ الہامی قرار دی گئیں. ذرا جو اس کی تدوین کی کہانی ہے وہ مختصر ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ایک مسلمان قرآن شریف اٹھاتا ہے، خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کتاب میرے لیے کتاب مقدس کی حیثیت رکھتی ہے. مراد یہ ہے کہ یہ کتاب خدا تعالیٰ کا الہام ہے، لفظاً و معناً، اور میرے لیے واجب العمل ہے. لیکن جب ایک مسیحی نئے عہد نامے کو اٹھاتا ہے تو یہ تصور اس شکل میں پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے پہلے ایک انگریزی لفظ کی وضاحت کرنے دیں، اور وہ لفظ ہے کینن. کینن کے معنی آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا یہ کینن توپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ CANNON ہے. CANON جو کینن کا لفظ ہے، یہ لفظ شاید اردو لفظ کانا جو کسی چیز کو ماپنے کے لیے ایک سٹک ہوتی ہے، ان معنوں میں بھی ہو سکتا ہے استعمال ہوتا ہو. بہرحال کینن انگریزی زبان میں اب ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو کسی مذہب کے لیے واجب العمل ہو اور اس کے عقائد اور اعمال کے لیے معیار کی حیثیت رکھتی ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ کتابیں جن کو آج عیسائی دنیا اپنا کینن قرار دیتی ہے لکھی گئیں، اور لکھنے والوں نے لکھی اور پڑھنے والوں نے پڑھی، اس وقت یہ کتاب مقدس کی حیثیت رکھتی تھی، کینن کی حیثیت رکھتی تھی. اس کے لیے ہزارہا لاکھوں صفحات کی کتابیں خود عیسائی دنیا میں موجود ہیں، جس میں اس کینن کی، یعنی کینن بننے کی، نئے عہد نامہ کے کینن بننے کی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیننائزیشن، کینن بننے کی داستان بیان ہے. اور عیسائی دنیا کے اسکالرز جو ہیں، عام آدمی ابھی بھی اس کو کتاب کو الہامی کتاب کہتا ہے، لیکن اسکالرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں جب لکھی گئیں تو اس وقت یہ کینن کے طور پر نہیں لکھی گئی تھی. پہلی بات جس سے ہم شروع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کتابیں نہ مسیح علیہ السلام نے لکھی، نہ مسیح علیہ السلام نے کبھی دیکھی بھی تھی. ایسی بات ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا یا نہیں حضور نے لکھوایا تھا، تو کیا حیثیت ہوگی قرآن شریف کی اگر یہ ثابت خدا نخواستہ ہو جائے؟ ہے ہی نہیں، ہو باتی بے معنی ہے. لیکن مسیح علیہ السلام نے نہ یہ کتابیں جو 4 اناجیل پر اور 1 اعمال کی کتاب پر اور کچھ خطوط پر مشتمل ہیں دیکھی بھی نہیں تھی. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مسیحیت کے لیے، مسیحیوں کے لیے، مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے کتاب مقدس کی حیثیت رکھتی ہیں اور واجب العمل ہے. مسیح علیہ السلام ایک کتاب کا ذکر بار بار کرتے ہیں، ان کتابوں میں جو ان کے اقوال ہیں اس میں بار بار ان کا ذکر آتا ہے کہ کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں. لیکن ہر جگہ، ہر ایک عیسائی جانتا ہے کہ ہر جگہ اس سے مراد پرانا عہد نامہ ہے. تو عیسائیوں کی ایک بائبل، ایک کتاب مقدس، ایک کینن موجود تھا مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں. اسی سے وہ استنباط کرتے تھے، اسی کو وہ اپنی رہنمائی کے لیے پڑھتے تھے، اسی کو مسیح علیہ السلام نے کتاب مقدس قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ باطل ہونا ممکن نہیں، اور اسی سے وہ مسیح کی صداقت اور مسیح کی حق میں پیش گوئیاں نکالتے تھے. تو پرانا عہد نامہ ان کی کتاب مقدس تھا. مسیح علیہ السلام کی زندگی میں اس کے علاوہ اور کوئی کتاب محمد عیسائیوں کی موجود نہیں تھی. اب بتائیے کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کتاب کی جو نہ مسیح نے دیکھی، نہ لکھی، نہ دیکھی، نہ ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ کتاب کوئی ہے. مسیح علیہ السلام کے واقعہ صلیب کے بعد، یا بقول عیسائیوں کے مسیح علیہ السلام کی وفات اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر جانے کے بعد،
ان کتابوں میں سے کچھ کتابیں لکھی گئیں۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ پولوس کے خطوط لکھے گئے، اس کے بعد 4 اناجیل وقتاً فوقتاً لکھی گئی اور اعمال کی کتاب لکھی گئی۔ لیکن جب یہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں تو لکھنے والوں کے ذہن میں خواب و خیال میں بھی یہ تصور نہیں تھا کہ وہ کوئی کینن تصنیف کر رہے ہیں، کوئی کتاب مقدس تصنیف کر رہے ہیں۔ یہ دور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں عام طور پر اس کو عیسائی تاریخ میں رسولی دور کہا جاتا ہے۔ رسول سے مراد یہاں انبیاء نہیں، رسول سے مراد وہ بھیجے گئے ہیں جو مسیح علیہ السلام نے 12 حواری مختلف علاقوں میں یا مختلف شہروں میں فلسطین کے بھیجے تھے۔ یہ جو مسیح کے بعد رسولی دور ہے، اس میں بھی لکھی گئی جو کتابیں قطعاً اس میں کوئی یہ تصور موجود نہیں تھا کہ یہ وہ کینن دکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی کتاب تھی، وہ 4 قسم کی کتابیں اس زمانے میں ہمیں نظر آتی ہیں عیسائیوں کی۔ ایک تو کچھ خطوط جو پولوس نے یا دوسرے حواریوں نے لکھے ہیں، دوسرے کچھ ہدایات جو حواریوں کی طرف سے صادر ہوئی ہیں، حواریوں نے اپنے چرچوں کو بھیجی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ڈیڈاکی بڑی مشہور ہے جس میں لکھا ہے کہ 12 حواریوں کی یہ ہدایات ہیں۔ تیسرے پیشگوئیاں ہیں جو مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اور جس میں سے ایک کتاب جو ہے وہ مکاشفے کی کتاب مشہور ہے جس میں کچھ پیشگوئیاں آئندہ کے بارے میں ہیں۔ اور چوتھی تحریر جو ہے وہ مسیح علیہ السلام نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ بہرحال انہوں نے اگر کوئی کتاب نہیں لکھی تب بھی انہوں نے وقتاً فوقتاً تقاریر کی ہیں۔ ان باتوں میں سے کچھ لوگوں نے وہ باتیں نقل کی ہیں۔ مثلاً ایک مجموعہ ہے جس میں 114 مسیح کے اقوال ہیں۔ تو رسولی دور میں، یعنی مسیح کے بعد جو دور تھا مسیح عیسائیت کا، جس کو رسولی دور کہتے ہیں، اس میں یہ نیا عہد نامہ جو آج بطور کینن ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، قطعاً نہ موجود تھا اس شکل میں اور نہ کینن کہلاتا تھا، نہ سمجھا جاتا تھا۔ ہاں تحریرات ہوتی ہیں اس میں۔ اس کے بعد کیوں انہوں نے کتابیں نہیں لکھی؟ اس کی وجہ خود عیسائی مصنفوں نے لکھا ہے، صحیح ہے یا غلط، بہرحال انہوں نے 2 وجوہات بتائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو عیسائیوں میں اس رسولی دور میں یہ تصور تھا کہ مسیح ہماری زندگی میں آسمان سے اتر آئے گا، اور بڑے زور سے یہ تصور موجود تھا۔ دیکھیں میں ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اس میں لکھا ہے، یہ پولوس کا حوالہ ہے 1 تھسلنکیوں میں، کہتا ہے چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، جو فوت ہو گئے ان سے آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے یعنی عیسائیت کی حالت میں فوت ہوئے ہیں جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ سارے عیسائی ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد جتنے بھی تھے وہ آسمان پہ جائیں گے اور ہوا میں رہیں گے، اور مسیح اوپر سے اترے گا اور پھر اس کو لے کر، اس طرح ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ اور وہ پولوس کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں خداوند کے کلام کے مطابق کہتا ہوں۔ اب دیکھیں متی کی انجیل میں یہ مسیح کا یہ قول لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ گویا ابتدائی زمانہ کے رسولی دور میں عیسائیوں کا تصور یہ تھا کہ مسیح علیہ السلام ہماری زندگیوں میں آ جائیں گے۔ جب پتہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے خود آ جانا ہے
تو نہ کسی کتاب کو لکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور خیال بھی تھا ان میں، اور وہ مسیح علیہ السلام کے قول پر ہی مبنی ہے۔ مسیح نے ان کو اپنی بقول ان کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے پھونک مار کر روح القدس دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ روح القدس تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے دشمنوں کے خلاف دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے بولنے کے وقت مدد دے گا۔ یہ دو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے خود عیسائی مصنف بار بار لکھتے ہیں، ان کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، یہ پڑھنے کا وقت نہیں، بار بار عیسائی مصنف لکھتے ہیں کہ ان وجوہات، دو وجوہات سے ابتدائی نہ مسیح نے کچھ لکھی، کوئی کتاب لکھی، نہ مسیح کو پتہ تھی کسی کتاب کا، نہ رسولی دور میں کوئی کینن کے طور پر کتاب تصنیف ہوئی۔ 4 کتابیں تھیں، ان کا میں نے ذکر کر دیا، 4 قسم کی کتابیں تھیں، لیکن کینن کے طور پر، کتاب مقدس کے طور پر، جو واجب العمل ہو، جو الہامی ہو، جو خدا کی طرف سے ہو، لفظاً اور مانن الہام ہو، ایسی کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ جب کچھ دور گزر گیا اور وہ رسولی دور ختم ہونے پہ آیا تو مسیح تو نہیں آئے ان کی زندگیوں میں، آسمان پر دیکھتے رہے، جس طرح آج کل کی بعض لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید مسیح آ جائے۔ وہ مایوسی کا دور آ جائے گا ان کے اوپر انشاءاللہ، لیکن ابھی کچھ لوگ ہیں جو مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی مسیح کا انتظار کرنے والے موجود تھے۔ جب وہ دور ختم ہو گیا اور مسیح نہیں آئے، اور شاید روح القدس نے بھی وہ مدد نہیں کی جس کی ان کو توقع تھی، پھر احساس ہوتا ہے آدمی کو کہ ہمارے مذہب کے لیے کوئی کتابوں کی ضرورت ہے۔ یہودیت کو یہ چھوڑ چکے تھے، یہودیوں نے ان کو نکال دیا تھا، یا یہودیوں سے یہ الگ ہو گئے تھے، یہ ایک تاریخ کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ایک انقطاع ہو گیا تھا۔ 1974 ان کا بھی آیا تھا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پوری طرح قائم ہیں قرآن شریف کی تعلیم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک طبقے نے، دوسرے طبقے نے نہیں، ایک طبقے نے چھوڑ دیا اس اصل عیسائیت، اصل مذہب کو جو ان کو دیا گیا تھا، اور آسمان سے مسیح نہیں اترا، روح القدس کی تاریخ ختم ہو گئی، تو پھر یہ تصور پیدا ہوا کہ ہماری کوئی کتاب مقدس ہونی چاہیے، اور یہ تصور بڑا آہستہ آہستہ پیدا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرقس کی انجیل پہلے لکھی گئی، میں تو سمجھتا ہوں، بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے تاریخ کی، کہ پہلے 50 60 70 سال کے دور میں مرقس کی انجیل لکھی گئی، پھر متی کی انجیل لکھی گئی، پھر لوقا کی انجیل لکھی گئی، پھر سب سے آخر میں جا کر 110 عیسوی میں یوحنا کی انجیل لکھی گئی۔ یہ تصورات ہیں، اور اس سے پہلے پولوس کے کچھ خطوط جاری ہو چکے تھے، کچھ اصلی خط تھے، کہا جاتا ہے کہ 13 خط ہیں اس کے، لیکن 6 7 اس کے اپنے ہیں، 7 8 اس کی طرف منسوب ہو کے لکھے گئے ہیں۔ پطرس کے 2 خط ہیں، ایک خط سمجھا جاتا ہے کہ کچھ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن دوسرا خط تو یقیناً کہا جاتا ہے کہ جعلی ہے، خود عیسائی کہتے ہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ بہرحال تو اس دور میں جب عیسائیت مایوس ہو گئی مسیح کے آسمان سے اترنے سے، تو یہ تصور پھر پیدا ہوا کہ ہماری کوئی کتاب مقدس ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اس وقت بھی پرانے عہد نامے کو کتاب مقدس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مسیح نے اتنی دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں، اور اس سے مراد پرانا عہد نامہ ہے کہ اس کو عیسائی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ لیکن عیسائیوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی جس کو چرچ جس کے خلاف تھا اور چرچ اس کے خلاف تھا، اور وہ تحریک تھی ایک شخص مارسیان کی۔ یہ 2 صدی کا آخر اور 3 صدی کا شروع ہو رہا ہے۔ مارسیان ایک شخص تھا، اس نے بڑے غور سے پرانا عہد نامہ بھی پڑھا اور نیا عہد نامہ، مسیح علیہ السلام کے اقوال بھی پڑھے جو کہے جاتے تھے، جو ان اناجیل میں، لوقا کے میں، متی میں موجود ہیں۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھ کر کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب جو پرانا عہد نامہ ہے وہ تو کہتی ہے کہ مار دو ان 6 7 قوموں کو اور قتل کر دو اور
باپوں مردوں کو بھی مار دو اور عورتوں کو بھی مار دو اور شیر خوار بچوں کو بھی مار دو، حتیٰ کہ گائے بھینس گائے بکریوں کو بھی مار دو ان 7 قوموں کے۔ اور دوسری طرف جو تعلیم مسیح کی طرف سے ہمیں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تھپڑ مارے گال پر، دائیں گال پر تو بائیں بھی پھیر دو۔ یہ تو ایک خدا کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ مارسیان نے یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ کوئی اور خدا ہوگا وہ جس نے پرانا عہد نامہ اتارا ہے، ہمارا خدا تو یہ ہے جس کے مسیح کی طرف یہ منسوب کر جاتی ہے۔ اس نے پکڑی لوکا کی انجیل، اس نے کچھ اپنے مطابق قدر بیانت کی، کچھ پولوس کے خطوط پکڑے، اس نے قدر بیانت کر کے کہا جی کتاب مقدس اس ہمارے مذہب میں یہ ہے۔ اب چرچ بڑے اختلاف میں پڑ گیا۔ بھائی ایک طرف ہم اس کو کہتے ہیں مولد ہے، منکر ہے مسیح کا، اور مسیح کے اقوال کی اور مسیح کی طرف منسوب ہونے والی باتوں کی یہ عزت اور احترام کر رہا ہے، اور وہ دشمن جو یہودی ہمارے ہیں ان کی کتاب کو رد کر رہا ہے۔ اب ہم کتاب مقدس مسیح نے کہا ہے اس لیے چھوڑ تو سکتے نہیں۔ اس لیے یہ جو ایک ملحد تحریک کا، بقول ان کے ملحد تحریک تھی، ملحد تحریک کا رد عمل یہ ہوا کہ چرچ نے بھی تسلیم کرنا شروع کیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہماری بھی کوئی اب علاوہ مقدس کتاب مقدس بائبل کے یہ پرانے عہد نامے کے علاوہ بھی ہماری کوئی کتابیں ہیں۔ آہستہ 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 4 اناجیل کا تصور 2ویں صدی کے آخر میں 3ویں صدی کے شروع میں پیدا ہو گیا کہ یہ ہماری 4 اناجیل ہے۔ لیکن بڑی بحث تھی، یہ 4 اناجیل یہ ہے، وہ تو پطرس کی انجیل ہے، وہ بھی تو انجیل ہے۔ اگلے 200 سال تک بحث مباحثہ کا بازار گرم رہا۔ کوئی کہتا تھا یہ کتاب مقدس ہے، کوئی کہتا تھا یہ کتاب مقدس ہے، کوئی کہتا تھا یہ کتاب مقدس میں شامل ہے۔ اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس سے پہلے اوریجن نے ایک جو ان کا بڑا چوٹی کے عیسائی عالم سمجھا جاتا ہے، اس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جی یہ جو تصور ہے نئے عہد نامے کا، اس میں کچھ اختلاف بھی ہے اور کچھ اس میں آپس میں ٹکراؤ بھی ہے۔ لیکن ایک بہت لمبی کہانی ہے، میں اس کہانی کو چھوڑتا ہوں۔ 3ویں صدی عیسوی میں اوریجن جو شخص تھا اس نے کہا کہ جی یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 4 کتابیں ہیں صرف، بعض کہتے ہیں کہ یہ 22 کتابیں ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ ہمیں جو وسعت والا نظریہ ہے خطوط کے بارے میں اور اناجیل کے بارے میں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ گو وہ خود بھی کچھ بعض کتابوں کے متعلق ہچکچاتا تھا۔ مثلا اس نے کہا کہ یہ یعقوب کا خط جو ہے وہ چونکہ پولوس کے نظریات کے بالکل خلاف ہے، پولوس کا خط چونکہ یعقوب کا خط جو ہے جو مسیح کے بڑے بھائی تھے ان کے نظریات کے خلاف ہے، اس لیے اس نے کہا یہ شاید درست نہیں معلوم ہوتا۔ پطرس کے خط دوسرے خط کے متعلق بھی اس نے یہی کہا ہے، یوحنا کے 2 اور تیسرے خط کے متعلق بھی یہی کہا ہے۔ بہرحال اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ 3ویں صدی تک کینن کیا ہے، عیسائیوں کی کتاب مقدس پرانے عہد نامے کے علاوہ کون سی، اس کے متعلق کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ بہت مشہور آپ لوگ جانتے ہیں عیسائیوں کا مورخ گزرا ہے یوسیبیس۔ یوسیبیس نے اپنی یہ لکھا ہے کہ اس دور میں جو کتابیں ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں جو عیسائیت کی طرف کتاب مقدس سمجھی جاتی ہیں۔ وہ اس نے کہا تھا وہ کچھ ایسی کتابیں ہیں جو بالعموم تسلیم کی جاتی ہیں، دوسرا وہ ایسا کہتا ہے وہ جن کے متعلق اختلاف ہے مگر اکثر لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ وہ کتابیں ہیں جن کو بالکل رد کر دیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں وہ کہتا ہے 4 اناجیل، اعمال، پولوس کے خط، 1 پطرس، 1 یوحنا اور یوحنا کا مکاشفہ شامل ہیں۔ دوسرے میں جن کو اختلاف کیا جاتا ہے مگر اکثر تسلیم کی جاتی ہیں، یعقوب، اب یہ خط موجودہ کتابوں میں موجود ہے، یعقوب کا خط، یہودا، 2 پطرس اور یوحنا شامل ہیں۔ تیسرے میں پولوس کے اعمال ہیں اور بہت ساری اور کتابیں ہیں۔ تو اب 3ویں صدی تک یہ حال تھا کہ کتابوں بہت ساری تعداد موجود تھی، کچھ کو کچھ لوگ مانتے تھے، کچھ کو کچھ لوگ مانتے تھے، کچھ کو کچھ لوگ مانتے تھے،
اور کتاب مقدس کے طور پر کوئی کینن واجب العمل الہامی پر کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ آخر 14ویں صدی چڑھی، چوتھی صدی چڑھی، اور سارا عالم عیسائیت میں تقسیم ہوا ہے اس معاملے میں۔ نتیجتاً ایک شخص تھا مصر میں، اس کا نام تھا اتھناسیس، اس کا عیسائیت مشرقی علاقوں میں بھی، مصر وغیرہ میں بھی بڑا اثر نفوذ تھا، یورپ میں بھی بڑا اثر نفوذ تھا۔ اس نے ایک لسٹ بنائی، یہ جو آج کتاب مقدس کہا جاتا ہے ان کتابوں کی، اور اس نے کہا جی یہ ہیں جی ہماری کتاب مقدس، اور چونکہ وہ اثر نفوذ رکھتا تھا، کوئی جھگڑا تو طے کرنا تھا نا کسی طرح، تو مشرق والوں نے بھی مان لیا اور مغرب والوں نے بھی مان لیا، اور اس کا فیصلہ ہوا پھر پوپ کیا نام تھا اس کا، ڈاماسوس شاید اس کا نام تھا، جہاں تک ہاں ڈاماسوس، 366 سے 384 عیسوی تک یہ شخص رہا ہے پوپ۔ اس کے زمانے میں کونسل ہوئی، اس کونسل میں فیصلہ ہوا کہ جی یہ ہے ہماری کتاب مقدس۔ اب ایک دفعہ پھر سرسری نظر سے دہرا لیں، نہ مسیح نے یہ کتابیں دیکھیں نہ لکھیں۔ مسیح کے بعد کے رسولی دور میں یہ کتابیں کتاب مقدس کے طور پر نہیں سمجھی جاتی تھیں، بلکہ ان کی لکھنے کی ابتدا البتہ اس زمانے میں کے آخر میں شروع ہو گئی۔ 3 صدی میں ان کتابوں کے بارے میں بے حد اختلاف تھا، آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، یہ جی کتاب مقدس نہیں جی یہ کس طرح کتاب مقدس، یہ کتاب مقدس میں تو یہ لکھا ہے یہ۔ آخر 4 صدی میں تھراسیاس نے رحم کیا عیسائیوں پر، اور اس نے فیصلہ کروا دیا کہ جی یہ کتاب مقدس ہے۔ اس کے بعد بھی بے اختلاف رہے ہیں۔ تو یہ کتاب جو اس کو آج عیسائی دنیا اپنی مسلمہ کتاب مقدس کے طور پر پیش کرتی ہے، جو 4 اناجیل پر، ایک مکاشفہ کی کتاب پر، ایک اعمال کی کتاب پر 13 خطوط میں زیادہ خطوط، پولوس کے 13 خطوط اور پھر کچھ اور لوگوں کے خطوط ہیں، اور ایک مکاشفہ کی کتاب ہے جس کو آج کتاب مقدس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نہ مسیح کے زمانے میں کتاب مقدس تھی، نہ پہلی صدی میں کتاب مقدس تھی، نہ دوسری صدی میں کتاب مقدس تھی، نہ تیسری صدی میں کتاب مقدس تھی۔ 4 صدی میں جا کر اتھناسیاس کے زیر اثر پوپ ڈاماسوس کی صدارت میں ایک کونسل ہوئی، اس میں یہ فیصلہ ہوا۔ گویا یہ شروع سے لے کر آخر تک انسانی تصنیف ہے، اور اس کو کتاب مقدس قرار دینا بھی انسانی فیصلہ ہے۔ اس صورت میں اس کتاب کو الہام اور کلام اور خدا کا ورڈ آف گاڈ اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے اس فکرے کو، ورڈ آف گاڈ، کہ عیسائی بچہ شروع سے ہی سمجھتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو نہ یہ کتاب مقدس مسیح نے لکھی ہے، نہ خدا نے نازل کی ہے، بلکہ انسانوں کی تصنیف ہے، اور انسانوں کے ایک لمبے چوڑے جھگڑوں کے بعد اس کا فیصلہ ہوا۔ اب فیصلہ آپ کر لیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت ہی پرمغز گفتگو ہوئی، اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ دنیا عیسائیت جس کتاب کو الہامی کتاب قرار دیتی ہے وہ سرے سے اس لائق نہیں ہے کہ اس کو یہ ٹائٹل دیا جائے۔ انسانوں نے بنایا، انسانوں نے لکھا، انسانوں نے فیصلے کیے، انسانوں نے اختلاف کیے، اب تک کر رہے ہیں۔ پرانے عہد نامے کا بھی یہ حال ہے، سب سے بڑا فرقہ 7 کتابیں زائد الہامی کتاب میں شامل کرتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا فرقہ پروٹیسٹنٹ وہ ان کو متروکہ اور اپوکریفا قرار دیتا ہے۔ اور نئے عہد نامے کا حال تو آپ نے تفصیل سے سن لیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام سے آپ کی اجازت چاہیں گے۔ معظم میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور شرکاء جو تشریف لائے ان کا بھی بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ کوئی مزید موضوع لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔